اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 17ویں ہفتے میں کروائے گئے اسباب کی دہرائی کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات صفحہ نمبر 11-13۔ دوسرے سبق کے صفحات ہمارے ہیں 51-54۔ یونٹ 2، سبق اذان فضیلت اور اہمیت۔ دوسرا سبق ہے ہمارا امانت۔ دستیاب ذرائع اسلامیت کی کتاب، کاغذ اور قلم۔ سبق کا تعارف، اذان کے معنی اور مفہوم، اذان کی فضیلت اور اذان کی ابتداء کے پس منظر کے بارے میں جان سکیں گے۔ امانت کا مفہوم، اس کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی اچھی بات، نماز بری باتوں اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ عزیز طلباء، اسباب کی دہرائی سے پہلے آپ سورۃ العین کی دہرائی کریں گے۔ آج کے ہمارے دہرائی کے اسباب ہیں اذان و فضیلت اور اہمیت، اور نمبر 2 امانت۔ مقاصد تدریس، آپ اس قابل ہوں گے کہ اذان کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اذان کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں گے، امانت کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے، امانت کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ آئیے طلباء، سب اذان کی فضیلت اور اہمیت کی دہرائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے۔ اذان کی کل 15 کلمات ہیں اور ہر کلمے پر ہمیں 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے اور ہر کلمے کا جواب دینا چاہیے۔ عزیز طلباء، آئیے اذان کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں، انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ عزیز طلباء، اذان کا مطلب اعلان کہ آؤ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے اور نماز میں شامل ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے اور نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ آئیے طلباء، اذان کی ابتداء کے بارے میں جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہاں کے لوگ پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز سے پہلے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد نماز کے لیے بڑھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے جس سے سارے مسلمان اکٹھا جمع ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا نماز کے وقت اونچا جھنڈا گاڑا جائے تاکہ پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا آگ کو جلائی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے ایسی کوئی چیز ہو جس سے سارے مسلمان جمع ہوں اور نماز میں شامل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 2 چادریں سبز اوڑھی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے جو پھونکا جاتا ہے اور دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے خریدنا ہے، آپ مجھے دو۔ اس نے کہا آپ اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے اس سے لوگوں کو بلانا ہے اذان کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایسے چند کلمات بتاتا ہوں جو اس سے بہتر ہیں، تم ایسا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے پوری اذان کہہ سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زید جب خواب سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور مجھے اس طرح کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تیرا یہ خواب سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بن زید
حضرت بن حارث سے فرمایا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال کو سکھاؤ، اس کی آواز بلند ہے، وہ اذان دے۔ اس طرح حضرت بلال نے اذان سیکھی اور فجر کی اذان دی۔ اس طرح عزیز طلبہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ اذان کی فضیلت۔ اذان کے ہر کلمے پر 10 لاکھ نیکیاں ہیں۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے بلند ہوں گی، یعنی اذان دینے والے کو اعلیٰ مقام دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گردنیں اٹھا کر نہیں بلکہ گردنیں جھکا کر چلتے ہیں، اور یہ بھی دکھایا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جو اذانیں دیا کرتے تھے، ان کی بہت عزت افزائی کی جائے گی اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان سے انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اذان انسان میں اتحاد و اتفاق کی دعوت پیدا کرتی ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارا دہرائی کا دوسرا سبق ہے امانت۔ سبق امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دیں۔ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور امانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کو واپس کر دے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، ترجمہ: خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جز قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وصف کی وجہ سے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کو بھی امانت قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیے طلبہ سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ اذان کے معنی پکار یا اطلاع دینا یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کی ابتدا واقعہ معراج کے وقت سے ہوئی۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن باوضو ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت واضح ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی گئی ہو تو وہ اس رکھوانے والے شخص کی امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا کام طلبہ، آپ سب سے پہلے سورۃ التین کی دہرائی کریں گے۔ سبق اذان کے اہم نکات اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ سبق امانت کا سوال نمبر 2، 3، 4 اپنی کتاب پر کریں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کے دہرائی کے اسباب آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ شکریہ۔